میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ امیر اہل سنت نے کنز العمال کے حوالے سے اس روایت کو اپنے رسالے فیضان جمعہ میں نقل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعۃ المبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ کہ مفسر شعر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان کے فرمان کے مطابق، جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے، جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گناہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ ہر ہفتے یہ سنتوں ورا بیان مدنی چینل کے ذریعے نشر کیا جاتا ہے، جس میں بالخصوص پاکستان کے باہر کے ممالک میں سے کسی ملک کے ہفتہ وار اجتماع کو بالخصوص اس میں شرکت کی ترکیب بنائی جاتی ہے۔ چند ہفتوں سے ہند کے ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے، اور ہند خود اتنا بڑا ملک ہے، اور غالباً ہند میں بھی دعوت اسلامی کے مجھے یاد پڑتا ہے شاید 500 کے آس پاس ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہند بھر میں رہتا ہے۔ تو آج جو ہمارا ہفتہ وار اجتماع جن 2 شہروں میں بالخصوص اس کی ترکیب ہے، ایک ہے مفسر قرآن جنہوں نے خزائن العرفان تفسیر جو ترجمہ کنز الایمان پر لکھی گئی، وہ مفسر قرآن صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحدیث سے منسوب نسبت رکھتا ہوا ہماری جامعہ نعیمیہ مراد آباد ہند بریلی کابینہ میں یہ ہے، اور میری معلومات کے مطابق اس جامعہ جو آپ سے منسوب ہے اس میں الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع کی ترکیب ہے، یا وہاں سے متعلق کوئی ترکیب ہے۔ ساتھ ہی پونا ہند عالمگیری کابینہ میں بھی ہفتہ وار اجتماع کے حوالے سے اسلامی بھائی شریک ہیں۔ تو جو اسلامی بھائی اجتماعات میں شریک ہوں گے، وہ جو یہاں حاضرین ہیں، وہ جو ناظرین ہیں دیگر، وہ ہم سب حسب حال یہ نیتیں کرتے چلے جائیں کہ اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے۔ جہاں تک ہو سکا درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھیں گے،
جیسے التحیات میں بیٹھتے ہیں، پھر تھک جائیں تو جیسے آپ کو مناسب ہو ویسے بیٹھ جائیے، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ موبائل فون کے استعمال سے بہت ساری ایسی خرابیاں واقع ہوتی ہیں کہ آدمی سن نہیں پاتا۔ زیادہ موبائل فون کے استعمال سے بھی پرہیز کیا جائے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں علیہ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ علیہ کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ اصل میں اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی، جو شرکائے اجتماع ہوتے ہیں اس میں ایک تعداد ہوتی ہے ہمارے نئے اسلامی بھائیوں کی، بعض اوقات ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں بھی کچھ نئے ناظرین شامل ہو جاتے ہوں گے، تو کسی کے لیے یہ کوئی ایسی اچھمبے والی بات نہ رہے کہ یار یہ کیا، ظاہر ہے کہ نیت جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب اسی قدر بڑھتا رہے گا۔ آپ نے ایک نیت کی کہ میں سنت و بھرے اجتماع میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں، یقیناً ایک اچھی نیت ہے اور اس کا امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے ثواب ملے گا، تو یہ ایک نیت ہو گئی آپ کی کہ میں جا کر سنت و بھرا بیان سنوں گا۔ اب اس میں مزید نیتیں اجتماع میں جانے والے بڑھا سکتے ہیں، اسلامی بھائیوں کو، عاشقان رسول کو سلام کروں گا، کوئی سلام کرے گا تو سلام کا جواب دوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ اب یہ میں ایک مثالیں دے رہا ہوں، تو یوں آپ نے نیت کی تو جتنی نیتیں بڑھیں گی اسی قدر ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک نیت ایک ثواب، 100 نیتیں، تو سوچئے کہ کس قدر ثواب کا یہ میٹر بڑھے گا۔ اس میں جاتا کچھ بھی نہیں ہے، صرف نیت کرنی ہوتی ہے۔ تو میں چاہا کہ اگر ہمارے حاضرین اور ناظرین اور شرکاء اجتماع وغیرہ میں اگر کوئی ایسے اسلامی بھائی ہوں جو اتنی نیتوں کے پہچان نہ رکھتے ہوں تو زندگی کو میں اچھی نیتیں کرنے کی عادت پیدا کیجیے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نظر کی حفاظت، یہ گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں اگر میں کہوں کہ سب سے بڑے مسئلے کو اگر ہم ہائی لائٹ کریں، نمایاں کریں کہ اس کا حل کیا، تو ان مسائل میں جو سر فہرست جو شاید مسئلہ ہے اس میں ایک مسئلہ نظر کی حفاظت کا ہے کہ اپنی نگاہوں کو کس طرح سے گناہ سے بچایا جا سکے۔ جو حالات اور واقعات جس طرح کے اس وقت بنے ہوئے دنیا بھر میں، اپنے گھر کی 4 دیواری سے لے کر گلی بازاروں اور جہاں تک آپ تذکرہ کر سکتے کرتے جائیے کہ اس طرح بے پردہ عورتوں کی، اجنبی عورتوں کی بہتات اور نظر کی آزادی کا مزاج، اور پھر اس نظر کے حوالے سے ثواب اور گناہ نہ کے متعلق علم اور معلومات نہ ہونے کا جو سلسلہ ہے، یہ واقعی انتہائی تشویشناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور یہ واقعے کو سارے اسلام میں دیکھے سنے سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ اس میں نظر کی حفاظت کے حوالے سے کس قدر ہمیں مدنی ذہن دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح
خوبصورت لڑکوں کو، امرت جس کو کہتے ہیں، کی طرف جو کیفیات رہتی ہیں اس پر غور کیا جائے، ہر کوئی غور کرے، کیونکہ نظر کی حفاظت، کیا مرد کیا عورت، ہم سب کے لیے اس میں ضرور تاکید موجود ہے۔ خیر، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمۃ اللہ الغفار انتہائی متقی اور پرہیزگار اور خوبصورت نوجوان تھے۔ جی ہاں، بزرگی نوجوانی میں بھی مل سکتی ہے، بزرگی کا تعلق صرف بڑی عمر سے نہیں ہوتا، نوجوان بھی بزرگ ہوتے ہیں، بزرگی ایک۔ خیر، آپ سفر حج کے دوران مقام ابوا پر اپنے خیمے میں تنہا تشریف فرما تھے، تو اس میں آپ کے جو رفیق سفر تھے، جو ساتھی تھے آپ کے سفر میں، وہ کھانے وغیرہ کا انتظام کرنے کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک عورت جس کا حسن فتنہ برپا کر رہا تھا آپ کے خیمے میں داخل ہوئی اور اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیا۔ اس کی جو نیت تھی وہ اچھی نہیں تھی، گناہوں کا وہ گویا کہ ایک دعوت دے رہی تھی گناہ کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خوف خدا سے لرزتے ہوئے ارشاد فرمایا، تجھے میرے پاس شیطان نے بھیجا ہے۔ اب اتنا کہنے کے بعد اپنا مبارک سر اپنے گھٹنوں میں رکھا، ہو سکتا ہے جیسے کہ یوں کہتے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ایک کیفیت بنتی ہے، اپنا مبارک سر اپنے مبارک گھٹنوں میں رکھا اور با آواز بلند رونے لگے۔ اب یہ منظر دیکھ کر وہ عرابیہ دیہاتی عورت تھی، گھبرا کر تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ خیر، جب آپ کا جو ساتھی تھا، رفیق تھا، وہ جب واپس آیا تو دیکھا کہ حضرت نے تو رو 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 کر اپنی آنکھیں سجا دی ہیں۔ اتنا روئے۔ اس نے سبب پوچھا، حضور اس قدر رونے کی کیا حاجت پیش آ گئی؟ پہلے تو آپ نے بات گھمانے کی کوشش کی، مگر اس نے بہت اصرار کیا تو آپ نے سارا واقعہ اس کو بیان کر دیا۔ اب اس پر وہ خود سننے والا پھٹ پھٹ کر رونے لگا۔ آپ نے فرمایا، تم کیوں روتے ہو؟ عرض کی، مجھے تو زیادہ رونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو شاید صبر نہ کر سکتا، یعنی گناہ میں مبتلا ہو جاتا۔ پھر دونوں روتے رہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں حاضر ہوئے۔ طواف و سعی وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمت اللہ الغفار حتیم پاک میں چادر سے گھٹنوں کے گرد گھیرا باندھ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں اونگ آ گئی اور عالم خواب میں پہنچ گئے۔ ایک حسن و جمال کے پیکر، معطر خوش لباس، دراز قد بزرگ نظر آئے۔ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمت اللہ الغفار نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب دیا، میں اللہ تعالیٰ کا نبی یوسف ہوں۔
عرض کی یا نبی اللہ، زلیخا کے ساتھ آپ کا قصہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے۔ میرے آقا حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مقام ابوا پر عربیہ کے ساتھ ہونے والا آپ کا واقعہ عجیب تر ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بات ہے خوف خدا کی، حیا کی، شرم کی، مدنی سوچ کی، کہ کس طرح حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو اس فتنے سے بچایا۔ آج ہمارے یہاں ایک مشہور ہے کہ جناب کیسے بچیں، ایک جملہ ہے یہاں، کیسے بچیں، چاروں طرف سے فتنہ ہی فتنہ ہے، بے پردگی ہے، اجنبی عورتوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کیسے کریں، اجنبی ہیں، بے پردہ ہیں، پھر بے حیا ہیں۔ اب معمولی قسم کی بے پردگی بھی نہیں ہے اس وقت بے پردگی بھی اپنی مطلب کہ بے حیائی کی گویا کے انتہا کو کہہ سکتے ہیں، شاید پہنچی ہوئی ہے۔ پھر اس میں میڈیا کا اپنا کردار، یہ تو اب دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کہ مدنی چینل کے ذریعے، اور ایسا مدنی چینل، میڈیا ہے مدنی چینل، ابھی دنیا بھر میں جو اسلام بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں وہ مجھے ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے دیکھ اور سن رہے ہیں، مگر یہ وہ میڈیا کا ذریعہ ہے مدنی چینل کہ جس میں نہ عورت ہے، نہ میوزک ہے، نہ اس کے اندر کسی قسم کی ہماری ایڈورٹائزمنٹ ہے، نتھنگ ایٹ آل، پیورلی 100% اسلامک چینل، مدنی چینل۔ الحمدللہ عز و جل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اس کا کرم اور یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے دعوت اسلامی کو یہ توفیق عطا کی کہ یہ ایک ایسا چینل لے کر آئی اور دنیا کو ایک رول ماڈل دیا کہ بھائی یہ مذہبی چینل کیا بات کرے، اسلامی اور دینی چینل کی بات کریں تو آپ کے سامنے ایک چینل ہے نا جس میں کسی قسم کی موسیقی بھی نہیں، کو گما پھرا کر بھی موسیقی نہیں ہے، بالکل نارمل اور سیدھا سادہ سا ایک اسلامی چینل، مدنی چینل، جو علماء اور مفتیان کرام کی سرپرستی میں چل رہا ہے۔ جی ہاں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، ان کی جو تعلیمات اور ان کی جو تاکیدات ہیں، بالخصوص میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے ان کو سامنے رکھتے ہوئے، پھر دارالفتہ اہل سنت کہ مفتیان کرام اور علماء کرام کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ ایک انداز ہے۔ میں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میڈیا بھی اپنا بے حیائی کو فروغ دینے میں، جس کو ذرائع ابلاغ کے لیجیے، اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو یوں ایک جملہ عام طور پر سننے کو ملتا ہے کہ کس طرح خود کو بچائیں۔ میں نے آج آپ کو واقعہ جو امیر علیہ سنت نے اپنی بڑی ہی ان منفرد کتاب جو پردے کے متعلق انسائکلوپیڈیا ہے، پردے کے بارے میں سوال جواب، اس کتاب میں آپ نے اس واقعے کو نقل کیا، گویا کہ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک عورت خیمے میں داخل ہو کر نقاب اٹھا کر بے پردگی کرتی ہوئی گناہ کی دعوت دیتی ہوئی آتی ہے، مگر جب شرم و حیا دل میں ہو، آنکھوں میں حیا ہو، خوف خدا دل میں ہو، آخرت کی تیاری کا ذہن ہو، قرآن و حدیث پر درست تعلیمات کا ذہن ہو، اور اپنے آپ کو قبر و آخرت کی آزمائشوں سے بچانے کا ذہن ہو، نزا کی تکلیفوں سے بچانے کا ذہن ہو، محشر کی تکلیفوں سے بچانے کا ذہن ہو، جس کا یہ ذہن ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے میرے اعمال کے بارے پوچھے گا تو میں اپنی اس بد نگاہی کا کیا جواب دوں گا، کیا عذر پیش کروں گا، کیا بات کروں گا، کچھ نہیں۔ تو جب آخرت کی پرسش کا ذہن، جنت و جہنم کے متعلق اس کی سوچ ہو، ایمان کے رہنے یا ایمان کے تباہ ہو جانے، ایمان پہ استقامت پانے یا نہ پانے کے حوالے سے مدنی ذہن ہو، اور یہ سمجھتا ہو کہ گناہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ایمان کو برباد کر سکتا ہے، اللہ کی ناراضگی
کا سبب ہے گناہ، کہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جب اتنے سارے مدنی سوچ اور مدنی ذہن ہو تو کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہن وہ پھر گناہ سے بچنے کے اسباب تلاش کرتا ہے، اور جب بندہ کسی چیز کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے راہ ہموار کر دیتا ہے، اس کی مدنی سوچ اس کو راستے بتاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمت اللہ الغفار کا واقعہ سنا کہ آپ نے کس طرح اس عورت کے فتنے سے بچنے کے لیے آپ نے اپنا سر مبارک اپنے گھٹنوں میں داخل کر دیا، گھٹنوں میں داخل کر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور آپ کے رونے کی گویا کہ تاثیر ایسی کہ وہ دعوت گناہ دینے والی عورت ہی بھاگ گئی۔ اور پھر انعام دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت، حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ سے حوصلہ افزائی، تو اگر بچنے کا ذہن ہو تو بچا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ اس وقت میرے سامنے جامعہ نعیمیہ مراد آباد ہند، بریلی کابینہ ہند میں سنتوں بھرے اجتماع کے لیے جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں کا منظر ہے، اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ اگرچہ برائے خود اپنے اس گندے وجود کے ساتھ تو نہیں، لیکن مدنی چینل کے ذریعے بھی مجھے اس جامعہ میں چینل کے ذریعے حاضری کی سعادت ملی جو منسوب ہے صدر الافاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی سے، جو یقیناً بہت ہی زبردست عاشق رسول اور عاشق اعلیٰ حضرت، اور اعلیٰ حضرت نے ہی انہیں صدر الافاضل کہا الحمدللہ عز وجل، اور بڑی شان اور بڑے مرتبے والے ہمارے سید صاحب، ہمارے صدر الافاضل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گزرے، ان کا یقیناً ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں خزائن العرفان جیسی تفسیر عطا فرمائی، اور یہ ایسی مشہور اور مقبول تفسیر ہوئی کہ کنز الایمان مع خزائن العرفان گویا کہ ترجمہ قرآن کے ساتھ یہ اس کا حاشیہ جیسے کہ ایک فکس سا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کروڑا کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو ان کی بھی میں نے جو مطالعہ کیا کہ مکتبۃ المدینہ نے ان کے متعلق ایک باقاعدہ رسالہ شائع کیا ہے، تذکرہ صدر الافاضل۔ یہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ نے یہ ایک رسالہ شائع کیا، تذکرہ صدر الافاضل۔ یہ بہت زبردست مسلح بھی تھے، جیسے مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ میں ان کی سیرت کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اس میں مجھے ان کے لکھے ہوئے کچھ اشعار ملے جو میں موقع کی اور موضوع کی مناسبت سے بھی بیان کر دوں۔ یہ اشعار تھے، کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ عمر بڑی ہو جاتی ہے نا، تب بھی بندہ بد نگاہی سے باز نہیں آتا۔ ایک بد نگاہی ہے نا، یہ ایک لت ہے، ایک لت، جیسے کہتے ہیں گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے، نشے کی لت پڑ جاتی ہے، بعض عادتوں کے ہم کہتے ہیں لت پڑ جاتی ہے، عادی بن جاتا ہے، عادی مجرم ہو جاتا ہے۔ یہ بد نگاہی بھی نا بعض اوقات بندے کو عادی مجرم بنا دیتی ہے، کہ جب تک وہ بد نگاہی کرتا نہیں اس وقت تک اس کو اس چیز میں وہ تسکین نصیب نہیں ہوتی۔ یعنی عمر بڑی ہو جانے کے بعد وہ بدکاری کے قابل رہا یا نہ رہا، بد نگاہی کر گزرتا ہے۔ تو اگر ایسے کوئی لوگ ہو جن کے تو اب داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے ہوں، تو صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الحادی نے ایک جگہ لکھا، فصاحت سے کہتے ہیں منہ سفید، فصاحت سے کہتے ہیں منہ سفید، سفید بال، بڑی واضح زبان میں فرما رہے ہیں، فصاحت سے کہتے ہیں منہ سفید کہ ہوشیار ہو اب سحر ہو گئی، خودی سے گزر چل خدا کی طرف، خودی سے گزر چل خدا کی طرف کہ عمر گرامی بسر ہو گئی، غم و خون دل کھاتے پیتے رہے، غم و خون دل
کھاتے پیتے رہے، غریبوں کی اچھی گزر ہو گئی۔ نعیم خطا کار مغفور ہو، نعیم خطا کار مغفور ہو جو شاہ جہاں کی نظر ہو گئی۔ تو ایک کاش کہ ہمیں اپنی اس ڈھلتی عمر کا بھی اندازہ ہو۔ ہر عمر ڈھل رہی ہے، ہر عمر ڈھل رہی ہے، جوان ہو بوڑھا ہو جو بھی ہو، ہر آنے والا گھڑی، ہر آنے والے ایام یہ اس کی عمر، یہ ڈھلتی عمر ہے، یعنی کہ موت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بات ہو رہی تھی بد نگاہی کے حوالے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے گویا کہ یہ دیکھا کہ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس طرح اپنی نگاہوں کو بچانے کی کوشش کی، گناہ سے خود کو بچایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر کو گناہ سے بچانے کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ان روایات میں جو آپ اپنے رب عز و جل کی طرف سے روایت فرماتے ہیں کہ وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہرناک تیر ہے۔ نظر، جو شخص صرف میرے خوف کی وجہ سے اسے یعنی غیر محرموں کی طرف نظر کرنے کو ترک کر دے، میں اسے اس کے بدلے میں ایسا ایمان نصیب کروں گا جس کی حلاوت یہ اپنے دل میں پائے گا۔ نظر کو بچانا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مرد بلا قصد کسی عورت کے حسن کی طرف نظر کر بیٹھے، بلا قصد، جان بوجھ کے نہیں، انجانے میں، غیر ارادی طور پر اگر کسی عورت کے حسن کی طرف نظر کر بیٹھے، پھر اللہ کے خوف سے اپنی نگاہ جھکا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسی عبادت جاری فرمائے گا جس کی مٹھاس و شیرینی یہ اپنے دل میں پائے گا۔ نظر کی حفاظت کی برکت دیکھیے، نظر کی حفاظت کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی نظر کی حفاظت کرنے والوں کو کیسا انعام ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ مردوں کو حکم دو، اہل ایمان مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے بہت پاکیزہ طریقہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں کی خوب خبر رکھتا ہے۔ اسی طرح آگے مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں۔ تو نگاہوں کو نیچی رکھنا، نگاہوں کی حفاظت کرنے پر میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور میرے حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بے حد، مطلب جس کو کہتے ہیں نا، ہمیں تعلیمات عطا فرمائے، بالخصوص حدیثیں اس عنوان پر مالا مال ہیں۔ میں خاص یہ مضمون لے کر حاضر ہوا کہ دنیا بھر میں بہت تباہی ہے، بہت تباہی ہے، یعنی نگاہیں کو تو جیسے کہ نگاہوں کے معاملے کو تو اہمیت گویا کہ دی نہیں جا رہی ہے، نگاہیں نیچی رکھنے کے حوالے سے گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ذہن کو ختم سا ہو گیا کہ یہ بھی کوئی عمل ہے کہ نگاہیں جھکا کر رکھے، نگاہیں نیچی رکھے، اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچائے۔ تو نارملی طور پر بھی اگر ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کی کوشش کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے ایسے مواقع کہ جہاں پر خدا نخواستہ بد نگاہی کا موقع آ جائے، بد نگاہی والا ماحول ہو، تو نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت ہوگی تو میرے پیارے اسلام بھائی نگاہیں جھکائیں گے نا۔
یہاں تو کاؤنٹر پر جائیں، بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے جائیں تو لیڈیز بیٹھی ہوئی ہے، ٹکٹ لینے جاؤ کسی چیز کی تو لیڈیز بیٹھی ہوئی ہے. کیا ریلوے، کیا بس اسٹینڈ، تو کیا مطلب کہ بس کے اندر، کیا بس کے باہر، کیا سڑک پر، کیا گھر کے اندر، کیا گھر کے باہر. اب یہ بے پردہ اجنبی عورت کہاں نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرمائے، انہیں بے پردگی سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالی با پردہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تو کرتی ہیں، مگر یہ شاید بھول گئی ہیں کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا وہ شہزادی کونین ہے رضی اللہ تعالی عنہا. یہ بات بھی انہیں گوارا نہ تھی کہ میرے لاشیک پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑ جائے. یہ تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. یہ تھی. اور پھر ایسی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، پھر شہنشاہ ولایت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسے شہنشاہ ولایت آپ کے خاوند، تو پھر ان کی گود میں جنت کے نوجوانوں کے سردار کیسے پرورش نہ پائیں. حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان اہل بیت کی محبت میں سرشار ہو کر کیا خوب شعر لکھتے ہیں. کیا بات رضا اس چمنس تان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنس تان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خندان مثال گل. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ایک سینے تک مشابہ، ایک وغا سے پاؤں تک، حسن سبتین ایک جاموں میں گنیمہ نور کا. صاف شکل پاک گئے دونوں کے ملنے سے آیا، خط تو ام میں لکھا گئے یہ دو ورقہ نور کا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تو ایک کاش میری اسلامی بہنوں کو
حیا کی چادر نصیب ہو جائے. ایک کاش ایک کاش ایک کاش. نہ جانے شہرت کی طلب میں، دولت کی طلب میں، نام و نمود و نمائش کی طلب میں انہیں کیا ہو گیا. ایسی بے پردگی کا لمان و لفیظ، ایسی بے پردگی کا لمان و لفیظ. نہ جانے ان کی حیا کہاں چلی گئی. ایسا غیر مردوں کے اندر اختلاط، ایسی گھسی پڑی ہیں، کیا بات، کیا کیا جائے. اللہ کرے کہ یہ بے پردگی دم توڑ جائے. اللہ کرے بے پردگی دم توڑ جائے اور حیا کی چادر نصیب ہو جائے، اور ایسی حیا کی چادر نصیب ہو اور ایسا جذبہ نصیب ہو کہ چادر کو بھی کوئی غیر مرد نہ دے سکے. کیا بات ہے. میرے امیر اہل سنت نے بڑا پیارا واقعہ نقل کیا. جب سخت قحط سالی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، دعائیں بھی ہو رہی تھی لیکن دعا قبول نہیں ہو پا رہی تھی. بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی امی جان کے کپڑے کا ایک دھاگا، اپنی امی جان کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کیا، یا اللہ، یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس خاتون پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی. میرے مولا، اسی کے صدقے رحمت کی برکھا یعنی بارش برسا دے. ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گھر گئے اور رم جھم بارش شروع ہو گئی. تو یہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ بات جو میں نے عرض کی یہ ایک بے پردگی سے متعلق تھی. اب بے پردگی بڑھ اتنی گئی ہے. اب کیا یہ کہہ دوں کہ یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کیا کیا جائے کہ یہ جو بے پردہ عورتیں ہیں ان کو پردہ کرا دیا جائے. تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کا بھی ذہن بنا لیں کہ بد نگاہی سے خود کو بچائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بد نگاہی سے محفوظ فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے گناہ دلوں کو گھیر لیتا ہے، توبہ نہ کی جائے تو سارا دل سیاہ یعنی کالا ہو جاتا ہے، اور غیر محرم کی طرف اٹھنے والی ہر نظر میں شیطان کا مقصد ہوتا ہے. بحیقی شریف کی روایت بیان کی، طبرانی شریف کی روایت سنیے کہ اپنی نظریں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا. اسی طرح ابن ماجہ کے حوالے سے روایت نقل کی گئی ہے کہ ہر صبح 2 فرشتے پکارتے ہیں، ویل ویل ہے. فرشتے پکارتے ہیں ویل ہے مردوں کے لیے عورتوں کی طرف سے، اور ویل ہے عورتوں کی مردوں کی طرف سے. یعنی ویل کا معنی ہے یہ خرابی، ویل کا معنی خرابی، تباہی و بربادی بھی ہے. اور جہنم کا ایک طبقے کا نام بھی ویل ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. شارح لکھتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ بے حجابانہ، بے پردگی کے ساتھ مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کے پاس آنا جانا انہیں تباہ برباد کر دے گا اور ویل میں پہنچا دے گا، لہٰذا اس سے بچو. تو جو بھی یہ بے پردگی کے معاملات میں مبتلا ہیں، چاہے وہ فلمیں ڈراموں کے نام پر ہوں، گانے باجوں کے نام پر ہوں، موسیقی کے نام پر ہوں، میڈیا کے نام پر ہوں، کاروبار کے نام پر ہوں، تجارت کے نام پر ہوں، پروفیشن کے نام پر ہوں، جو بھی مبتلا ہیں، گھر کے اندر ہوں، گھر کے باہر ہوں، سب کے سب غور کیجئے اور اپنے آپ کو بے پردگی سے بچائیے. بالخصوص اس وقت سے جب تنہائی ہو. حدیث پاک میں آتا ہے مرد کسی عورت کے پاس تنہائی میں ہرگز نہ جائے ورنہ ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا، یعنی جو شرم و حیا کی چادر تار تار کر دے گا، اندر ہیجان پیدا کرواتا ہے. شیطان مکار ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، جو ابھی روایت بیان کی ہے بخاری اور مسلم و ترمذی شریف کی تھی. مزید روایت سنیے کہ اس روایت میں آتا ہے کہ
تم میں سے کوئی بھی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو جب تک کہ ساتھ کوئی ذی رحم محرم نہ ہو. یعنی ذی رحم محرم کسے کہتے ہیں؟ بس جس کے ساتھ کبھی نکاح حلال نہیں، جیسے باپ، دادا، بیٹا، پوتا، بھائی وغیرہ. تو ذی رحم محرم ساتھ ہونا چاہیے. وہ بے پردگی کی تو اجازت کہیں بھی نہیں ہے، بے پردگی کہیں نہیں، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے. ایک اور حدیث سنیے، طبرانی و بہقی کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا گیا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دیا جانا. بڑی توجہ طلب حدیث بیان کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دیا جانا اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں. یعنی اجنبی جو عورتیں ہوتی ہیں ہاتھ لگائے. ایک اور روایت میں آپ کو سناتا ہوں، اس موضوع کی طرف ہی آتا ہوں. اسی طرح ایک حدیث غریب حدیث کی اقسام میں سے ہیں، طبرانی کے حوالے سے نقل کی گئی کہ عورتوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے بچ. قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میری جان ہے، جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے جو بدکاری پر اکساتا ہے. اور کسی آدمی کا مٹی یا گالے سے لتھڑے ہوئے خنزیر کو چھو لینا اس کے لیے اس سے کہیں اچھا ہے کہ اس کا کندھا کسی عورت کے کندھے سے چھو جائے جو اس کے لیے حلال نہیں. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بے پردگی کی آفت سے بچائے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی آیات، حدیثوں کے اس قدر مضامین ہمارے سامنے ہیں اس عنوان پر کہ نہ صرف اجنبی غیر محرم عورتوں وغیرہ کے حوالے سے بچے اور مزید ایک ہاتھ لگانے پر بھی ہمیں سخت اس کا پابند کیا گیا ہے. اور اب تو آپ کو شاید مجھ سے زیادہ پتا ہوگا، شیک ہینڈ یعنی بالکل بلا تکلف، بلا کسی جھجک، وداؤٹ اینی ہیزیٹیٹ، مرد اور عورت